تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے؟ اور سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورس یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ویڈیو میں 2021 میں جو UPSC کا امتحان ہوا تھا اس میں لالائے صحرا نظم سے، جو کہ اقبال کی نظم ہے، اس نظم سے چند اشعار آئے تھے تشریح کے لیے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ان اشعار میں کیا بات کہی گئی ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو یہی سوالیہ پرچہ ہے اور ہم لوگ دیکھ ہی چکے ہیں اس کو، اور اس میں جو پوچھا گیا یہاں پہ ہے وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ سول سروس میں کئی بار UPSC کا ہی کاپی مار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایگزیکٹ یہی آ جائے گا، اور کئی بار اس نظم سے دوسرے اشعار دیں گے یا کوئی اور نظم دے گا، تو یہ بھی اہم ہے، ایسا نہیں کر سکتی، یہ اہم نہیں ہے۔ ابھی نہیں 2 سال بعد یا 1 سال بعد جو ہے یہاں سے بھی سیم چیز بھی اٹھا کے دے دیتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے یہ ہے، ایسا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ہے لالائے صحرا نظم ہے، لالائے صحرا کے نام سے ایک نظم ہے بال جبریل میں، اقبال کی نظم ہے۔ تو اب دیکھیے کہ لالا کس کو کہتے ہیں۔ لالا جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لالا ایک پھول کا نام ہے جو کہ بہت زیادہ سرخ ہوتا ہے اور اس کی پتی پر کالا کالا نشان ہوتا ہے جو کہ اور بھی زیادہ اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کس طرح پھول ہوتا ہے۔ تو لالائے صحرا یعنی کہ صحرا کس کو کہیں گے؟ صحرا بیابان کو کہتے ہیں، ویران جگہ کو کہتے ہیں۔ تو ویران جگہ میں جو پھول ہے لالا کا، تو وہی نام دیا گیا اس کو، نظم کا عنوان دیا گیا کہ صحرا کا لالا یا صحرا کا پھول، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اشعار آئے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نظم کے بیچ سے آیا ہوا ہے، نظم کے شروع سے نہیں ہے، اور اکثر جو اشعار آتے ہیں تو وہ نظم کے بیچ سے ہی آتے ہیں، شروع کے نہیں دیتا تاکہ آپ سمجھ نہ پائیں کہ یہ جو کس نظم سے، اگر شروع کا دے گا تو ہو سکتا ہے آپ سمجھ پائیں۔ ان کی تو یہی ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ آپ کو معلوم نہ ہو یا پتہ نہ چلے کہ یہ نظم، یہ جو اشعار کس نظم سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اشعار، دیکھیے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا۔ اور یہ بات اور بتاؤں دوستو، چونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظموں کے لیے جانے جاتے ہیں، زیادہ مشہور ہیں، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بار ایک تو 2 طریقے سے پوچھتا ہے۔ ایک تو ان کے کسی نظم سے آپ کو چند اشعار دیں گے اور کہیں گے تشریح کے لیے، ایک تو یہ طریقہ، یہ کمپلسری ہر بار آتا ہے، چاہے اسٹیٹ میں جائیے آپ یا کہ یونین میں جائیے۔ اور دوسرا کیا، کوئی ایک نظم دے کے کہے گا اس سے خلاصہ لکھے۔ یہ 2 طرح کے سوالات اقبال کے یہاں سے ہر سال چاہے UPSC ہو یا اسٹیٹ سول سروس ہو، ہر سال ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اس 2 طرح کے سوالات۔ تو اب دیکھیے کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا، لالا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، لالا یعنی کہ پھول، جیسا کہ بتایا میں نے کہ لالا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی پھول ہے تو شاخ سے ہی پھوٹتا ہے، اور تو شاخ سے کیوں، اور میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، میں یعنی کہ انسانیت، انسان، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، دیکھیے ٹوٹا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اب ٹوٹا کہاں سے ٹوٹا؟ اب ظاہر سی بات آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان جنت میں رہتا تھا، جنت کا پارٹ تھا، جنت کا حصہ تھا، وہاں سے ٹوٹ کر کے دنیا میں آیا۔ تو کہا گیا کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا، لالا سے مخاطب وہی کہہ رہا ہے کہ تو شاخ سے کیوں پھوٹا اور میں شاخ سے کیوں ٹوٹا۔ اب دوسرے مصرع میں اس کی وجہ بتا رہا ہے، ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت یکتائی۔ جذبہ پیدائی یعنی اللہ کو پیدا کرنے کا جذبہ ہوا، تو اللہ نے جو ہے ہمیں جو ہے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، اور جو پھول ہے لالا ہے اس کو جو ہے شاخ سے پھوڑے، یعنی کہ شاخ سے اس کو نمودار کیا۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ کہ جذبہ پیدائی، خالق کو پیدا کرنے کا جذبہ تھا، اس کی ایک وجہ یہ رہی، اور ایک لذت یکتائی، اور ایک اللہ پاک کو جو ہے سب سے زیادہ کیا پسند ہے کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو لذت ہے، اس لذت کے تحت اللہ نے کیا کیا کہ لالا کو
شاخ سے اس کو نمودار کیا اور جو ہے انسان کو شاخ سے یہ ٹوٹا ہے نا. تو شاخ سے پھوٹا ایک ہے شاخ سے پھوٹا ایک ہے شاخ سے ٹوٹا. تو یہ دونوں جو ہوا ہے تو اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. ایک تو پیدا کرنے کا جذبہ جو اللہ کے پاس ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کی جو لذت یکتائی ہے, اس دونوں کے تحت جو ہے ایسا ہوا ہے کہ لالا کو جو ہے شاخ سے پھوٹنے کا حکم کیا اور جو ہے انسان کو شاخ سے توڑا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو. غواص محبت کس کو کہتے ہیں؟ غواص کہتے ہیں غوطہ لگانا کو. غوطہ لگانا, جیسے پانی وغیرہ میں ہم لوگ غوطہ لگاتے ہیں. تو غواص محبت, محبت میں جو غوطہ لگایا جاتا ہے اس کو کہا گیا غواص محبت. تو شاعر کہتا ہے کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہے. ٹھیک ہے. اور ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. تو غواص محبت یہاں دونوں طرح سے محبت آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ اللہ کے عشق میں بھی غوطہ لگاتے ہیں تب بھی, ایسے کنڈیشن میں بھی آپ کا نگہباں اللہ ہی ہوگا, کیونکہ دنیا سے آپ خالی ہو جائیں گے. دنیا کی کوئی امپورٹنس, کوئی اہمیت نہیں بچے گی آپ کی نظر میں. اگر آپ اللہ کی عشق میں غوطہ لگائیں گے تو دنیا تو بالکل کاٹنے کے لیے دوڑے گی آپ کو, اگر آپ اللہ کی محبت میں غوطہ لگا دیں گے تو. اور اگر آپ دنیا کی محبت میں بھی غوطہ لگائیں گے تب بھی یہ ہوگا کہ بھائی اللہ ہی نگہباں ہوگا. ظاہر سی بات ہے, دنیا ایک بے وفا ہے. آپ جتنا ان کی طرف دوڑیں گے یہ جو ہے آپ سے دور بھاگتی جائے گی. دنیا کبھی وفادار نہیں ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. تو اگر آپ دنیا کی محبت میں بھی غوطہ لگائیں گے تب بھی دنیا آپ کا نگہباں نہیں ہوگا, اللہ ہی نگہباں ہوگا دونوں کنڈیشن میں. تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو, ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. اور عشق کا دریا ایک ایسا دریا ہے کہ اگر آپ ایک قطرہ وہاں سے نکالتے ہیں تو اس ایک قطرہ میں بھی دریا کی سی گہرائی ہوتی ہے. اسی بات کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے. دیکھیں, اس میں کہہ رہا ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ. کس موج کے ماتم میں؟ عشق کے موج کے, عشق کی موج کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ تسلسل ہے, آپ جانتے ہیں نظم میں تسلسل ہوتا ہے. اقبال کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ پوری نظم میں جو بات کہی جا رہی ہے تو پہلے وہ بیس تیار کرتے ہیں, بہار کا ذکر یا کوئی بھی نظم ہو تو کچھ ایسی بات کرتے ہیں, پھر اپنا جو میسج ہے ان کا وہ رکھتے ہیں. تو ہر بند میں کئی بار جو ہے وہ الگ الگ بات کرتے ہیں. تو کوئی ایک بند کا ایک شعر نکال کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پورا ایک بند جو ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا. اسی لیے جو ایگزام وغیرہ ہم دیکھتے ہوں گے پورا ایک بند دیا جاتا ہے. یہاں بھی ایک اس طرح کی بات ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ. محبت کا جو موج ہے اس میں بھنور کی جو آنکھ ہے, جیسے آپ بھنور دیکھے ہوں گے, پانی میں بھنور ہے تو اس کو آنکھ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ روتی ہے. اور دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائے. تو عشق میں ایسا ہوتا ہے کہ عشق کا دریا ایسا ہے جو کہ وہ دریا سے اٹھتی. عشق کا دریا سے مراد عشق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ دریا سے اٹھی, لیکن عشق جو ہے بڑے دریا سے اٹھتی ہے. اگر عشق کا کوئی دریا ہے تو وہ دریا سے نکلتا ہے, لیکن وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ساحل سے نہیں ٹکراتا, وہ سیدھا سمندر میں جاتا ہے, جذب ہو جاتا ہے سمندر میں جا کر. تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ. تو دریا میں جو بھنور ہوتا ہے وہ بھنور بھلے ہی دریا سے اٹھتا ہو, وہ بھنور بھلے ہی دریا سے اٹھتی ہو, لیکن وہ ساحل سے نہیں ٹکراتی ہے, وہ سیدھا سمندر میں جاتی ہے. تو یہ جو ہے عشق کا بھنور, عشق کا دریا اس طرح کا دریا ہے, اور عشق کا بھنور اس طرح کا بھنور ہے جو کہ ساحل سے نہیں ٹکراتی ہے, سیدھا سمندر میں جاتی ہے. عشق کی بات ہو رہی ہے تسلسل کے ساتھ. آگے دیکھیے, یہ شعر دیکھیے. کہہ رہا ہے کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم, سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی. ہے گرمی آدم سے, آدم مطلب انسان, ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم. ہنگامہ عالم, عالم کہتے ہیں دنیا کو. تو دنیا سے اگر آپ انسان کو نکال رہے ہیں تو دنیا کیا بچے گی؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا. جانور ہے, پیڑ پودے, بس وہی رہے, ایک سناٹا سا چھا جائے گا, ایک ویرانی سی چھا جائے گی. تو دنیا میں جو ہنگامہ برپا ہے کن کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے ہے. ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا, کتنا سناٹا تھا بتائیے. ابھی 1.5-2 سال پہلے لاک ڈاؤن تھا, روڈ پر کوئی نظر نہیں آتا تھا, بالکل سناٹا خاموش تھا. جنگل کے جانور نکل کے ہائی وے پر چل رہے ہیں, پورا ایک دم. وہ سوچ رہا تھا کہ اب انسان شاید کہ اب
پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو ایک سناٹا سا تھا. تو اب جب انسان پھر سے ہوا تو پھر وہ ہنگامہ برپا ہو گیا. کہ ہنگامہ برپا ہونے سے مراد یہ ہے کہ چہل پہل اور رونق جو بازاروں کی ہوتی ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو ہنگامہ برپا کہا گیا. کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم. دنیا جو ہے اس میں جو ہنگامہ ہے, جو ہنگامہ برپا ہے, یہ آدم کی گرمی کی وجہ سے ہے. آدم کی گرمی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل جلانے والی ہو اس طرح کی گرمی, جو ان کا جو ایکٹیویٹیز ہے, جو چہل پہل ہے, تو اس کو کہا گیا کہ گرمی آدم. تو ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم. سورج بھی تماشائی, حالانکہ سورج بہت گرم ہے, اس کے باوجود سورج کیا ہے, تماشائی بنا ہوا ہے. دیکھ رہا ہے کہ انسان جو ہے کس طرح جو ہے دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر کے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور سب کچھ ہے یہاں پہ. اب لوٹ مار, چوری ڈکیتی, ظلم و ستم, ہر چیز ہے, پورا ہنگامہ برپا ہے. اور تارے بھی تماشائی, تارے بھی جو ہے تماشائی بنا ہوا ہے. تماشا دیکھ رہا ہے انسانوں کا کہ انسان جو ہے کس طرح کا کر رہا ہے دنیا میں. غالب نے کہا نا, باجی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. دیکھیں اس شعر میں, آخر کے شعر میں, ایک باد بیابانی. باد کس کو کہتے ہیں؟ باد کہتے ہیں ہوا کو. ہوا کو باد کہتے ہیں. بیابان مطلب جو کہ صحرا ہے, بیابان جگہ ہے. تو ایک باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو, خاموشی و دل سوزی سرمستی و رعنائی. خاموشی و دل سوزی, خاموشی کس کو کہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہا ہے شاعر اس میں کہ صحرا میں جب شاعر نے پھول کو دیکھا تو وہاں جو ہوا بہی تو اس کو باد بیابانی کہا گیا. کہ ایک باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو. شاعر کہہ رہا ہے کہ بیابان میں جو ہوا بہتی ہے تو اس طرح کی جو ہوا یا اس ہوا کی جو کیفیت ہے وہ جو ہے مجھے بھی عنایت ہونی چاہیے. وہ اس لیے, اب اس دوسرے مثال میں دیکھیے, اس ہوا کی یعنی کہ باد بیابانی کی, بیابان کی جو ہوا ہے, اس ہوا کی جو کیفیت ہے, جو کہ فیچر ہے, تو جو خصوصیت ہے, اس کو یہاں پہ دوسرے مثال میں شاعر کہہ رہا ہے خاموشی و دل سوزی سرمستی و رعنائی. کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا کیا ہے, خاموشی سے بہتی ہے. دل سوزی, اگر سوز کہتے ہیں درد کو, دل سوزی دل کا درد, اگر اس کے دل میں درد بھی ہے تبھی وہ اظہار نہیں کرتی, خاموشی رہتی. سرمستی, سرمست ہوتی, چلتی رہتی. وہ رعنائی, رعنائی کہتے ہیں خوبصورتی کو. تو کہہ رہا ہے شاعر کہ بیابان میں جو ہوا بہتی ہے تو وہ خاموش رہتی ہے. وہ کیا رہتی ہے؟ خاموش رہتی ہے. اگر دل میں اس کے درد بھی ہے, تکلیف بھی ہے, تب بھی وہ خاموش رہتی, اظہار نہیں کرتی ہے, اور خوبصورتی کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہے, مسلسل سفر میں رہتی ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی جو خوبصورتی اور وہ جو ہوا کی جو خصوصیت ہے, وہ خصوصیت میرے اندر بھی عنایت کیجئے. اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو, خاموشی و دل سوزی سرمستی و رعنائی. اور انسان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. خاموشی, انسان خاموشی اختیار نہیں کرتا ہے. کئی بار اگر ذرا سا کوئی اس کو کچھ اچیو کر لیا تو پورا وہ اپنا اکڑ جاتا ہے بالکل, اور اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے. تو خوبصورتی اگر کسی رعنائی ہے, اور کسی بھی طرح سے اگر انسان کے اندر کوئی ایسی چیز اگر آ جاتی ہے, کوئی فن آ گیا, کوئی آرٹ آ گیا, تو ان کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ ہو جاتا ہے. وہ خاموش نہیں رہتا, وہ اتراتا پھرتا ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کرتے پھرتا ہے کہ ہم بہت بڑا انٹلیکچوئل ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے, جو بیابان میں جو ہوا بہتی ہے اس میں نہیں پائی جاتی, وہ خاموشی سے بہتی, وہ کسی چیز کا اظہار نہیں کرتی. تو کہہ رہا ہے شاعر کہ وہ چیز ہمیں بھی عنایت ہو. تو یہی بات ہی دوستو, پوری نظم پڑھیے گا بال جبریل میں. اور یہ جو ہے یہ ان کے یہاں سے ہے, فیض صاحب کے یہاں سے ہے. تو کسی دن جو ہے فیض صاحب کی اس نظم کو بھی دیکھیں گے کہ کیا بات ہے, اس میں کیا بات کہی گئی ہے. یہ اچھی نظم ہے, اور فیض صاحب کا انداز تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے. تو چلیے دوستو, آج یہیں تک رکھتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.